لیکن ہمارا جو سامان تھا سب فراخ ہو گیا، مٹی میں سب جل گیا آپ کا سامان۔ السلام علیکم ناظرین، خبردار میں خوش آمدید۔ آج ہم موجود ہیں لاہور حفیظ پلازا جو ہے اس مقام پر۔ یہاں پر شدید قسم کی آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شدید آگ ہے، اور صبح 6 بجے سے یہ آگ اسی طرح سے ہے، اور اتنے لوگ جو ہیں، جو تاجر برادری ہے یا جو شاپس والے حضرات ہیں، یہ بے حد پریشان ہیں، کیونکہ اس کے جو 3 فلور ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 فلور اوپر والے بالکل جل چکے ہیں، اور یہ آگ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ نیچے مزید آنا شروع ہو رہی ہے، اور نیچے والے جو جتنے بھی 2 فلور تھے ان کو جس حد تک ہوا اس تک اس کو خالی کروا لیا گیا، سامان نکلوا لیا گیا۔ صبح 6 بجے یہ جو آگ ہے یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ بھڑکی ہے۔ اس کے بعد آگ بھڑکتی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس کے 3 فلور جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، اور جو نیچے والے فلور ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو ریسکیو حضرات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ ریسکیو اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس آگ پر قابو پایا جا سکے۔ ریسکیو کے علاوہ جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے پاس پانی کی اویلیبلٹی ہے، وہ بھی جو ہے وہ پانی کو میسر کر رہے ہیں ان ریسکیو اہلکاروں تک۔ اس کے علاوہ 2 کرین جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، جو ان حالات میں یہاں پر اٹیچ کی جاتی ہیں کہ جو آگ ہے وہ زیادہ بلندی پر لگی ہو۔ مختلف قسم کے دکاندار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کتنی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں اور منتظر فردہ ہیں، اللہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرمائے۔ ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر لیپ ٹاپس ہیں، موبائلز ہیں، جتنی بھی ایسیسریز ہیں، تمام قسم کی ایسیسریز جو ہیں وہ اس وقت ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ناظرین یہ خود ایک پلاسٹک کی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ آگ جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتی۔ لیکن ریسکیو حضرات یہ صبح 6 بجے سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اس آگ پر قابو پایا جا سکے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی آگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے باہر بظاہر کم نظر آ رہی ہے، لیکن جب دکانداروں سے ریسکیو حضرات سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو آگ اندر ہے وہ ایک دوزخ کا سما اندر بنا ہوا ہے۔ باہر آگ کم نظر آ رہی ہے لیکن جو اندر آگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو اس کی بیک سائڈ ہے، بیک سائڈ ابھی بھی تھوڑی سی محفوظ ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور جو نیچے والے فلور ہیں ان کو کافی حد تک 80% تک ان کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے۔ بہت سے اس میں سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ آگ کس طرح سے لگ گئی، کیونکہ جب بلڈنگز تعمیر کی جاتی ہیں، اس طرح کے پلازے بنائے جاتے ہیں، تو ایل ڈی اے کی جانب سے ایک انسٹرکشنز جو ہیں وہ کمپلیٹ دی جاتی ہیں کہ اس بلڈنگ میں اگر آگ لگتی ہے، اگر زلزلہ آتا ہے یا اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کون سے SOPs ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان بلڈنگز میں، جو ان پلازوں میں ہونا ضروری ہیں۔ واٹر سپرنکل جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حفیظ سینٹر میں ایک بہت بڑا ٹینک ہے جس کی سپلائی جو ہے وہ تمام دکانوں میں موجود ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ٹینک جو ہے وہ چالو حالت میں ہے یا وہ بھی صرف اور صرف ڈیڈ حالت میں وہاں پر لگایا گیا ہے، اس کا کوئی کام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابھی جو ہے وہ پانی کی مکمل طور پر سپلائی ہے۔ لاہور، شیخو پورہ اور جو قریبی اضلاع ہیں وہاں سے بھی 1122 کے جو دستے ہیں، جو ہیلپ ہے ان سے مانگی گئی ہے تاکہ یہ جو ہب ہے، یہ بزنس ہب ہے، اس کو بچایا جا سکے۔ اور کروڑوں کی تعداد میں یہاں پر کروڑوں کا نقصان یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ موبائلز ایسیسریز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اس کے علاوہ موبائل سے ریلیٹڈ تمام قسم کی ایسیسریز ہیں۔ مختلف ضلعوں سے، مختلف اضلاع سے یہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنی شاپنگ کے لیے آتے ہیں، اپنا سامان خریدنے آتے ہیں، موبائل سے ریلیٹڈ، لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ۔ جو دکاندار حضرات ہیں وہ بے حد پریشان ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ اللہ پاک ان کی سنے اور یہ آگ جو ہے وہ ختم ہو۔ کچھ دکاندار حضرات سے بھی بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری جو خاندان ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ اذانیں دی جا رہی ہیں لیکن یہ آگ جو ہے ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ریسکیو حضرات کی طرف سے
मुकम्मल जो है वो एफ़र्ट की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन जितनी ज़्यादा पानी गिराया जा रहा है, जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, ये आग मज़ीद भड़क रही है। बाहर से आपको कम आग नज़र आ रही है, लेकिन जो अंदर की सूरत हाल है वो अंदर की सूरत हाल बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत ज़्यादा अंदर आग है, हर चीज़ जो है वो जल चुकी है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 600 से ज़ायद दुकानें हैं वो जल कर जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो बेरोज़गार होंगे, इतने लोग परेशान हैं कि अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे और इस आग को ख़त्म फरमाए। एक दुकानदार, उनके वाले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी लैपटॉप की दुकान है। चौधरी अकबर साहब, चौधरी जवेद साहब, इनकी दुकान है यहाँ पे लैपटॉप की। तो इनसे बात करते हैं कि कितना नुकसान हुआ इनका, दुकान जो है इनकी अभी तक सेव है या जल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है आपकी नज़र में? अभी तक तो पता नहीं लगा, सेकंड फ्लोर में उसकी दुकान थी। जी जी। अब पता नहीं नुकसान क्या हुआ है क्या नहीं। अब जब अंदर जाने देंगे तो पता चलेगा, अभी तक तो अंदर ही जाने देते। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो नीचे वाले जो फ्लोर है वहाँ से सामान निकाल लिया गया, सेकंड फ्लोर में सामान निकाल लिया गया वहाँ से, कुछ भी नहीं निकाला, सारा सामान अंदर है। अंदर ही था। तो आपके बेटे ने कुछ आपको बताया कि? कुछ भी नहीं अभी पता, राब्ता ही नहीं हुआ अभी। तो रेस्क्यू वालों से बात हुई आपकी, उनका क्या कहना है? कुछ भी नहीं है, मतलब वो बात ही कोई नहीं, वो कहता है पता ही नहीं। तो आप कुछ बता सकते हैं कितनी की दुकानें जो है वो अंदर जल चुकी होंगी इस वक्त? बाहर ही हैं, अभी तो अंदर गया नहीं, उसको वो मिले तो पता करें ना उससे। आपको किस तरह पता चला कि सुबह आग लगी है? सुबह मतलब उन्होंने, मेरे बड़े लड़के ने बताया, फिर उधर फीस में, फिर 8 बजे का आया हुआ है। 8 बजे के इधर है? 8 बजे के इधर है। अब वो पता नहीं अब किधर है, वो कहते पार्क में बैठे हुए हैं, पता नहीं किधर बैठे हुए हैं, ये पूरा पता नहीं है। जी, तो नाज़रीन, सुबह 6 बजे की आग लगी है और शाम के 6 बज चुके हैं। अभी तक फायर फाइटर जो है वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान हो और इस आग पर काबू पाया जा सके। हर किस्म की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू वाले और पुलिस हजरात हर किस्म का लोगों से ताउन कर रहे हैं, और लोग भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आग इस हद तक है कि हर चीज़ जल चुकी है अंदर। तमाम तर सामान जो है वो जल चुका है, करोड़ों की तादाद में नुकसान हुआ है लोगों का, और 600 से ज़ायद कहा जा रहा है कि दुकानें इस वक्त जल चुकी हैं। जितना नाज़रीन, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस वक्त जो आग लगी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी दुकान है, ये हमारे पास खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। अच्छा, आपको कब पता चला कि आग लगी है? जी, सुबह हमें 7 बजे पता लगा है, तो हमें इसलिए वहाँ जल्दी आए। वहाँ से 7 बजे दोस्त ने फ़ोन किया, जिन दुकानदार है ना जो बराबर में साथ साथ, उनसे पता लगा हमें। तो आपको जब आप आए हैं तो रेस्क्यू वाले पहुँच चुके थे? हाँ जी, पहुँच चुके थे, अपने काम जारी था इनका। लेकिन जो है ना ऊपर वाले फ्लोर पे ना जो बिल्डिंग 7 प्लाजा जो बन रहा है, उस प्लाजे की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं था उस साइड से। जब वो हम गए हैं ऊपर, फिर हमने खुद अपनी एहतियात मदद जो है ना खुद ही पाइप वगैरह लगवा के पानी के उनकी गाड़ियों के, तो फिर हमने खुद साल लग के हमने हाथ बुझवाई है खुद साल लग कुछ लोगों ने सामान वगैरह भी निकाला या कोई मौका नहीं मिला? बाइक साइड से सामान निकाला है, कुछ लोग बाहर ले गए हैं, कुछ बाहर ही पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो सामान था सब राख हो गया, मट्टी में मिल गया। सब जल गया आपका सामान? हाँ जी। आपके पास कौन कौन सी एक्सेसरीज थी? मोबाइल वगैरह, ये हैंड फ्री वगैरह, ये चार्जर वगैरह इस तरह की थी। आपके ख्याल से कितना लाख का सामान होगा आपकी दुकान में? तकरीबन कोई 8 से 10 लाख रुपए का होगा सामान, तकरीबन 10-1 लाख रुपए का तकरीबन। आपका कोई और रोज़गार और ज़रिया है? नहीं, कोई और ज़रिया कुछ नहीं है। ये तो नाज़रीन, 8 से 10 लाख का ये जो भाई हैं इनका सामान जल गया है, और इनके पास रोज़गार का कोई और ज़रिया भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा, खुदारा आगे बेरोज़गार है, आगे हर बंदा परेशान हुआ हुआ है, बेरोज़गार हुआ हुआ है, कारोबार है नहीं, कि लिहाजा कि हमारा कुछ सोचा जाए, हमारे लिए कोई अच्छा बेहतरी, कोई इसका कोई हल निकाला जाए। अच्छा, कोई अंदर कोई निज़ाम नहीं था? मतलब आग वगैरह लगती है प्लाजो में, LDA वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं? कोई निज़ाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी निज़ाम नहीं है आग बुझाने के लिए, कोई चीज़ नहीं है अंदर। ये तो बड़ा रिस्क था, आपने कभी नहीं इंतज़ामिया से कहा? इंतज़ामिया से बतेरी दफ़ा बात हुई, एक दफ़ा पहले भी छोटी सी आग लगी थी, लेकिन वो दर्ज गुजर करती रही, उसको देखा ही नहीं किसी ने, गौर ही नहीं किया। कहा जा रहा है कि ऊपर बड़ा टैंक है पानी का, और जो उसकी स्प्रिंकलिंग है वो तमाम पाइप जो है वो पूरी बिल्डिंग में है। हाँ जी, बिल्कुल है, पानी के पाइप हैं, हर चीज़ के, गैस के भी पाइप हैं, ऊपर जो सिलेंडर लगे हुए हैं, ये AC के जो सारा निज़ाम ऊपर छत पे लगा हुआ वो भी जल के राख हो चुका है। ये तो नाज़रीन, उनका कहना है कि
جو مالک ہیں پلازے کے ان کی طرف سے بھی کوئی انتظام نہیں ہے، نہ کوئی آگ کو قابو پانے کے لیے انتظام ہے. اتنا بڑا پلازا ہے، یہ بزنس ہب ہے بہت بڑی. یہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے، موبائل ایکسیسریز لینے کے لیے، لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے، بہت سی چیزوں. یہاں پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جن کا روزگار تھا یہ، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ ان کا نقصان ہوا ہے. یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کسی قسم کا انتظام نہیں ہے آگ پر قابو پانے کے لیے. اگر کوئی انتظام ہوتا تو ضرور یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو چھوٹا شارٹ سرکٹ تھا پہلے ہی اس کا قابو پا لیا جاتا، لیکن کوئی انتظام ہی نہیں تھا. اچھا، کہا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے. جی یہی سننے میں آیا، ہمارے کانوں تک تو یہ سننے میں، آگے کو اللہ بہتر جانتا ہے کیسے لگی آگ کیسے نہیں. ان کا کہنا ہے کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے. ان کے مطابق ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی شارٹ سرکٹ سے آگ لگی یا کوئی اور وجہ تھی. تو ابھی ریسکیو حضرات جو ہے ان سے آپ متفق ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں اپنا؟ کام ماشاءاللہ بہت بہتر کریں، لیکن یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے جب آگ نے اپنی تیزی پکڑی ہے وہ تو اپنے بجھ کے ہی جل کے ہی اپنا کام کرے گی. یہ تو ایکسیسریز ہیں، پلاسٹک کی چیز ہے، ہر چیز، موبائل، یہ تو خود آگ ہے. تو اس پر تو قابو پانا میرے خیال سے کافی مشکل ہوگا. مشکل ہے، آگ بہت پھیل چکی ہے، تقریباً آدھا پلازا جل چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ناظرین آدھا پلازا جو ہے ابھی تک جل چکا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی بیسمنٹ بچا ہوا ہے، بیس جو ہے نا پہلا وہ بچا ہوا ہے، اور بیسمنٹ بچا ہوا ہے. اوپر کے جو 3 فلور ہیں نا سب جلے ہوئے ہیں. بیسمنٹ ساری خالی کروا لی گئی ہے. ہاں جی خالی کروا لی گئی ہے. ٹھیک ہے، بیسمنٹ جو ہے وہ خالی کروا لی گئی ہے، لیکن اوپر والے جو فلور ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ راکھ ہو چکے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا. تو جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ 500-600 جتنی بھی دکانیں تھیں یا اس سے زیادہ ہوں گی وہ ساری جل چکی ہیں. کروڑوں روپوں کا نقصان ہوا ہے، اربوں کا نقصان ہوا ہے. اربوں روپے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوا ہے، کوئی لاکھ کا نہیں، کروڑ کا نہیں، بلکہ اربوں روپے کا یہ جو ہے نقصان ہوا ہے. لیکن ریسکیو بھی اپنی مکمل پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکے اور نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو. ریسکیو کی تمام ٹیمیں جو ہیں لاہور سمیت شیخو پورہ اور قریبی اضلاع جو ہیں وہاں سے بھی ہیلپ لی گئی ہے، وہاں سے بھی ریسکیو کی ٹیمیں آ رہی ہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، ہم صبح سے لگے ہوئے، یہ جو ہیلی کاپٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بھی پانی آگ بجھائی جاتی ہے، اس کا کوئی انتظام نہیں کیا. لاگے اوپر بھی آگ لگی ہوئی تھی اوپر چھت پہ، اس کو بجھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. چاہتے تو یہ صبح کے ٹائم میں بلوا سکتے تھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی گرانے کے لیے. آپ جب صبح ٹائم آئے ہیں ہاں جی تو یہاں پہ کتنی گاڑیاں تھیں ریسکیو کی؟ تقریباً 8 سے 10 تھیں، 10 ایک تھی گاڑیاں. 10 گاڑیاں تھیں. ٹھیک ہے، 10 گاڑیاں تھیں جب صبح ٹائم یہ لوگ پہنچے ہیں، اور تمام دکانداروں کو بتایا گیا کہ یہاں پر آگ لگی ہے، اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوشش کی ہے. لیکن آگ جو ہے اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آگ پر قابو پانا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 سے زائد فائر فائٹرز کی گاڑیاں جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پر آگ کو بجھانے کے لیے لگی ہوئی ہیں. نہ صرف لاہور کی بلکہ دوسرے اضلاع کے جو فائر فائٹرز کی ٹیمیں ہیں وہ بھی پہنچی ہیں، اور 2 بڑی کرینز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں اس وقت جب بڑی جو بلڈنگز ہیں، جو ہائٹڈ بلڈنگز ہیں، وہاں پر آگ لگے تو ان کرینز کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آگ کو بجھایا جا سکے. ابھی پتہ چلا تھا ہمیں کہ باہر جو آگ نظر آ رہی ہے وہ اتنی شدت نظر نہیں آ رہی، لیکن جو اندر ہے وہاں پر دوزخ کا سما ہے، اتنی زیادہ آگ ہے، ہر چیز جو ہے وہ راکھ بن چکی ہے، کوئی چیز نہیں بچی. تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ پاک چاہے تو یہ آگ جو ہے جو اس کو روک دے، اور جو لوگوں کا نقصان ہے. ہماری گزارش ہے کہ عمران خان سے کہ ہمارے جو دکانیں، جو دکاندار ہم سب ہیں، جو ہمارا روزگار اپنا تباہ ہو چکا ہے، کوئی اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے. عمران خان سے ہماری اپیل ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ہماری اپیل ہے کہ ہمارے لیے کچھ بہتر سوچا جائے. گورنمنٹ سے ان کی اپیل ہے، دکانداروں کی، کہ ہمارے لیے کچھ سوچا جائے، ہماری مدد کی جائے، کیونکہ جو کچھ بچا تھا یا جو ان کے روزگار کا ذریعہ تھا وہ تمام تر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے دکھ کو کم کرے، ان کی مدد کرے، اور جتنا بھی ان کا نقصان ہوا اس کی تلافی ہو سکے. خدا حافظ.